بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 24 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم مذہب حضرات کا بلی کے جھوٹے باقی ماندہ کی عدم طہارت پر دلائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قد روی ذلك ایضا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا من غیر هذا الطریق ولکنہ غیر مرفوع۔ پھر یہ بات سورہ ہرہ کی ناپاکی کا حکم ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے، لیکن وہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے لے کر آخر کتاب تک سورہ ہرہ کی قراءت کے ثابت کرنے پر 3 دلائل پیش کریں گے۔ ان دلائل میں 2 صحابہ کے فتویٰ، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ 2 سند کے ساتھ، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ 2 سند کے ساتھ، پھر اس کے بعد اجلہ تابعین میں سے مشہور ترین تابعین حضرت سعید ابن المسیب، یحییٰ ابن سعید اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تینوں حضرات کا متفقہ فتویٰ ذکر کریں گے۔ پھر آخر میں نظر تحاوی یعنی عقلی دلیل پیش کر کے صاحب کتاب اس باب کو مکمل کریں گے۔ تو ثم قد روی ذلك ایضا میں آپ نے ہیڈنگ دیکھ لی ہوگی کہ بلی کے باقی ماندہ یعنی جھوٹے کے عدم طہارت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، جس کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 2 سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا سيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال یغسل الاناء من الحر کما یغسل من الکلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلی کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو ایسے ہی دھویا جائے گا جیسے کہ کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے دھویا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح رضي الله تعالى عنه وعنهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم مثله۔ اب یہ دوسری سند کے ساتھ ان 2 روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ بلی اگر برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کو اسی طرح دھویا جائے گا جس طرح اگر کتا
برتن میں منہ ڈالیں تو اس برتن کو دھویا جاتا ہے۔ تو جس طرح کتا برتن میں منہ ڈالے برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے، اسی طرح اگر بلی بھی برتن میں منہ ڈالے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اسے دھونے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ برتن اگر ناپاک ہو جاتا ہے وہ بلی کے منہ ڈالنے کی وجہ سے، تو برتن کے اندر جو چیز ہوگی تو وہ بھی بدرجہ اولیٰ ناپاک ہوگی، اسے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری دلیل وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَابِعِيهِمْ۔ پھر یہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کی ایک جماعت سے بھی مروی ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں اور احناف کے دوسرے دلائل اور تیسری دلیل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ بلی کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو دھویا جائے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی باقی صحابہ سے اور اجلہ تابعین بڑے بڑے تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بلی اگر برتن میں منہ ڈالیں تو اس برتن کو دھویا جائے گا۔ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن نبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما سوى ذلك فليس به باس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کتے اور بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ پانیوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الربيع بن يحيى الاسناني قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گدے، کتے اور بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کرو۔ تو یہ دو سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کے جھوٹے سے، اس کے سور سے وضو نہ بناؤ، جس طرح کتے کے جھوٹے سے اور گدے کے جھوٹے سے وضو بنانا جائز نہیں ہے، اسی طرح بلی کے جھوٹے سے بھی وضو بنانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم مذہب ساتھیوں کی۔ اب آگے امام طحاوی رحمہ اللہ حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت سعید بن المسیب اور حسن بصری رحمہم اللہ کا فتاویٰ ذکر کریں گے۔ یہ حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم مذہب کی طرف سے تیسری دلیل ہے۔ چلتے ہیں ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد رحمهم الله عليهم قال إذا ولغ السنور في الإناء فاغسلوا مرتين أو ثلاثا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بلی برتن میں منہ ڈال دے تو آپ اس برتن کو 2 دفعہ
یا 3 دفعہ 2 وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء قال أحدهما يغسل مرة وقال الآخر يغسل مرتين۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، اس بلی کے سلسلے میں جو برتن میں منہ ڈال دے تو ان میں سے ایک نے یعنی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو 1 دفعہ دھویا جائے، اور دوسرے نے کہا 2 دفعہ دھویا جائے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن رحمهم الله يقولان اغسل الإناء 3 يعني من سؤر الهر۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ دونوں فرمایا کرتے تھے برتن کو 3 مرتبہ دو، یعنی بلی کے جھوٹے کر دینے کی وجہ سے برتن کو 3 دفعہ دو۔ وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرة عن الحسن عن هر ولغ في الإناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الإناء مرة۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس بلی کے بارے میں جو برتن میں منہ ڈال دے یا اس سے پانی پی لے، فرمایا پانی کو بہا دیا جائے گا اور برتن کو 1 مرتبہ دھویا جائے گا۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضل من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر۔ حضرت یحییٰ بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے ان جانوروں کے متعلق دریافت کیا جن کے جوتے سے وضو جائز نہیں، تو یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا وہ خنزیر، کتا اور بلی ہے۔ تو یہ 3 حضرات، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری اور حضرت یحییٰ بن سعید رحمہم اللہ، یہ تابعین میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا فتویٰ 3 سنتوں کے ساتھ، چوتھا فتویٰ حسن بصری رحمہ اللہ کا، اور 5واں فتویٰ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ بلی کا جوتا پاک نہیں ہے۔ اب آگے ان حضرات کی تیسری دلیل عقلی پیش کر رہے ہیں، جو کہ نظر طحاوی کے نام سے مشہور ہے۔ چلیں پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تشریح اور خلاصہ عرض کر دیں گے۔ وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْقَوْلَ النَّظْرُ الصَّحِيحُ، اور اس قول کی نظر صحیح یعنی عقلی دلیل سے بھی تائید ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا اللُّحْمَانَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت 4 طرح کا ہے۔ فَمِنْهَا لَحْمٌ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ، ان میں سے پہلا وہ گوشت ہے جو طاہر ہے اور معقول ہے، یعنی کھایا جاتا ہے۔
وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر ذلك كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا، اور وہ اونٹ، گائے اور بکری کا گوشت ہے، لہذا ان کا جوٹا بھی پاک ہے، اس لیے کہ اس نے پاک گوشت سے مس کیا ہے۔ وَمِنْهَا لَحْمٌ طَاهِرٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ وَهُوَ لَحْمُ بَنِي آدَمَ وَسُؤْرُهُمْ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا طَاهِرًا۔ دوسرا وہ گوشت ہے جو طاہر یعنی پاک ہو لیکن کھایا نہیں جاتا، وہ انسان کا گوشت ہے، اور ان کا جوٹا بھی پاک ہے، اس لیے کہ وہ پاک گوشت سے مل کے پیدا ہوا ہے۔ وَمِنْهَا لَحْمٌ حَرَامٌ وَهُوَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ فَسُؤْرُ ذَلِكَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا حَرَامًا۔ تیسرا وہ گوشت ہے جو حرام ہے، اور وہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے، تو ان کا جوٹا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ حرام گوشت سے مس ہوا ہے۔ تو ان تینوں قسموں کے فَكَانَ حُكْمُ مَا مَاسَ هَذِهِ اللُّحْمَانَ الثَّلَاثَةَ كَمَا ذَكَرْنَا يَكُونُ حُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالتَّحْرِيمِ۔ اور ان تینوں قسموں کے گوشت سے پیدا ہونے والی چیز کا حکم جیسا کہ ہم نے بیان کیا وہی ہے جو ان تینوں قسموں کا ہے، پاک ہونے میں اور حرام ہونے میں۔ وَمِنَ اللُّحْمَانِ أَيْضًا لَحْمٌ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ، اور ان گوشتوں کی قسموں میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَهُوَ لَحْمُ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ أَيْضًا مِّن ذَلِكَ السِّنُّورِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَكَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ مَمْنُوعًا مِّنْ أَكْلِ لَحْمِهِ بِالسُّنَّةِ۔ اور وہ گھریلو گدھوں اور ہر ناب والے درندے کا گوشت ہے، اور انہی میں سے بلی اور اس کے مشابہ جانور بھی ہے، لہذا بلی بھی منہی عنہ ہے، اور اس کا کھانا حدیث کی وجہ سے ممنوع ہے۔ وَكَانَ فِي النَّذْرِ أَيْضًا سُؤْرُ ذَلِكَ حُكْمُ حُكْمُ لَحْمِهِ، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے اس کے جوٹے کا بھی وہی حکم ہو جو اس کے گوشت کا حکم ہے، لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا مَكْرُوهًا، کیونکہ وہ مکروہ گوشت سے ہی مل کر یا پیدا ہوتا ہے۔ فصار حکم حکمہ، تو اس لیے اس کا حکم بھی اس کے گوشت والا حکم ہوگا۔ کما صار حکم ما ماس اللحمان الثلاثۃ الاول حکمہا، جیسا کہ پہلے تین قسموں کے گوشت سے مس کرنے والے پانی کا حکم تھا، وہی ان قسموں کا ہے۔ فثبت بذلك کراہۃ سؤر السنور فبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، لہذا اس دلیل سے بلی کے جوٹے کی کراہت ثابت ہو گئی تو ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ یہ عقلی دلیل پیش کی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے احناف کی طرف سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں سور یعنی جھوٹا گوشت کے تابع ہوا کرتے، اگر گوشت پاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، کیونکہ سور گوشت سے مس کرتا ہوا نکلتا ہے، اور اگر گوشت ناپاک ہے تو اس کا جھوٹا یعنی سور بھی ناپاک ہوگا، اس لیے کہ سور ناپاک گوشت سے ملتا ہوا آتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت انہوں نے گوشت کی 4 اقسام ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم پاک کھایا جانے والا گوشت،
جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کا گوشت ہے، تو ان کا گوشت پاک ہے، لہٰذا ان کا سور یعنی ان کا جوتا بھی پاک ہوگا، کیونکہ ان جوتا جو سور پاک گوشت سے ملتا ہوا آتا ہے۔ دوسرا وہ گوشت جو پاک تو ہوتا ہے لیکن کھایا نہیں جاتا، جیسے کہ انسان کا گوشت ہے، لہذا انسان کا جوتا بھی پاک ہے، کیونکہ وہ جوتا پاک گوشت سے مس کرتا ہوا آتا ہے۔ تیسرا وہ گوشت ہے جو نجس اور حرام ہے، جیسا کہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے، یہ ناپاک ہے، تو اس کا سور یعنی اس کا جوتا، ان کا جوتا بھی ناپاک ہوگا، کیونکہ وہ نجس گوشت کے ساتھ مس کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں قسم کے جانوروں کے جوتے کا وہی حکم ہے جو ان کے گوشت کا حکم ہے، ان کا گوشت بھی ناپاک تو ان کا جوتا بھی ناپاک۔ چوتھا وہ گوشت ہے جو پہلے حلال تھا، خیبر سے پہلے حلال تھا، لیکن غزوہ خیبر کے وقت اس کی حرمت کا حکم نافذ کر دیا، جیسا کہ پالتو گدھے اور ہر ذی ناب و ذی مخلب کا گوشت، اور ان ذی ناب درندوں میں بلی جیسا جانور بھی شامل ہیں۔ تو اوپر ذکر کردہ اصول کے مطابق جب ان کا گوشت حرام ہے تو ان کا سور بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن ان کے سور کو حرام و نجس قرار دینے کی صورت میں مشقت لازم آتی ہے، کیونکہ یہ گھروں میں چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہیں۔ اس لیے ایک قاعدہ ہے، المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کو لاتی ہے۔ اس اصول کے تحت اس میں تخفیف آ جانی چاہیے، چنانچہ اس مشقت کی بنا پر سورہ ہرہ میں تخفیف پیدا کر کے حرام سے مکروہ کے درجے میں اتار دیا گیا ہے، لہذا سورہ ہرہ کو نہ بالکل پاک کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی بالکل ناپاک، بلکہ مکروہ کہنا پڑے گا، کیونکہ اس میں علت طواف کی وجہ سے تخفیف آ گئی ہے۔ یہی حکم سانپ، بچھو، چوہے کے جوتے کے سلسلے میں ہوگا۔ اب حضرات حنفیہ کے ہاں پھر کراہت میں اختلاف ہو گئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک کراہت سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ بلی کا جوتا مکروہ تحریمی ہے، اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، فتویٰ بھی امام کرخی رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ پوری کی پوری تقریر اس وقت ہے جبکہ سورہ ہرہ کے ساتھ دوسرا مائع مطلق بھی ہو، لیکن اگر مائع مطلق نہ ہو، صرف سورہ ہرہ ہے، تو پھر پاکی کے حکم میں ہوگا۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا اور یہ باب مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔